اوکے جی بچوں، ویلکم بیک. آئی ہوپ کہ سب بچے تقریباً آ چکے ہیں. واپس سے آغاز کرتے ہیں. اور مسئلہ یہی ہے، میں اتنا بولتا ہوں کہ باتیں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں. اچھا اقرا، تم پھر پہلا والا لیکچر میں مطلب ساری نالج بیس باتیں ہوئی ہیں. اگر تم چاہو تو ذرا بڑھا کے دیکھ لینا. 20 25 30 منٹ کا لیکچر ہے. اگر جیسے 40 منٹ کی میٹنگ ہے، لیکن اس میں شروع کے 5-10 منٹ تو اسی میں آنے میں، بچوں کے آنے میں، اور پھر وہ آواز کے ایشو میں ہو گئے. اور پھر اس کے بعد 25 منٹ میں نے مستقل اگر بولا ہے تو 25 منٹ میں آپ بڑھا کے دیکھ لینا ایک بار لیکچر. ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے بچوں، ہاں کاشان بھائی، آپ نے بہت معصومانہ سوال کیا. ہمارے کاشان احمد صاحب ہیں، معصوم آدمی ہیں. کہہ رہے سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا برانچ ہے اور کون سی الگ ہے؟ پیارے بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ جب کہیں اکاؤنٹنٹ بنیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے نا کہ یہاں ہم نے پیسے لگائے ہیں، یہاں پر مسٹر بی نے لگائے ہیں، یہاں مسٹر سی نے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جہاں مسٹر بی اور مسٹر سی نے پیسے لگائے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ الگ بزنس ہوں گے. صحیح ہے؟ اور جب آپ کو مالک کہے گا کہ بھائی میں مالک ہوں، میرے ساتھ یہاں 2 لوگ اور مالک ہیں، اور ہم تینوں نے جو کچھ یہاں لگایا ہوا ہے اسی پیسے سے ہم نے اٹھا کے ایک اور جگہ اپنا آفس کھولا ہوا ہے. نہیں، عام آدمی کو پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام آدمی کو اگر پتہ چلانا ہے، جیسے اب عام آدمی کیوں پتہ چلائے گا؟ پہلے حفصہ یہ بتاؤ. عام آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا. عام آدمی ہوتا ہے انویسٹر. یہ بولو سر اگر میں کسی بزنس میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں جاننا چاہوں کہ یہ ان کا برانچ ہے یا ان کا ہیڈ آفس ہے یا یہ الگ الگ ہیں کیمپس، تو ہم بولیں گے جی اگر یہ آپ کی ساری برانچز ہیں تو آپ اپنا انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ دیں. جب آپ انکم اسٹیٹمنٹ مانگو گی ان سے تو ایک انکم اسٹیٹمنٹ ہوگا جو صرف یو پی موڑ کی برانچ کا، یو پی موڑ کے آفس کا پروفٹ دکھا رہا ہوگا، یو پی موڑ کیمپس کا پروفٹ. اور ایک انکم اسٹیٹمنٹ ہوگا جو ساری برانچز کا ملا کے ہیڈ آفس کے ساتھ پروفٹ دکھا رہا ہوگا. حفصہ از اٹ کلیئر؟ سمجھ رہی ہو؟ اور اگر ساری برانچ اور سارے آفس الگ ہوں گے، میں یہاں کا مالک ہوں، کوئی کہیں کا مالک ہے، کوئی کہیں کا، تو مجھے کیا پتا کون سی برانچ کتنا پروفٹ کما رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب میں سر اعجاز سے بولوں گا کہ میں حیدری پہ اپنا کوچنگ سینٹر کھول رہا ہوں، نام ٹرومین رکھوں گا، پیسے میں لگاؤں گا، سارا کام میں کروں گا، آپ کا نام استعمال کروں گا، تو سر اعجاز نے بولا مجھے ہر سال 1,00,000 روپے دے دینا، میرا نام استعمال کرو گے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے گا. تو اب انہیں اس سے غرض تھوڑی ہے کہ میں وہاں پروفٹ کما رہا ہوں، لاس کما رہا ہوں، میں 10 لاکھ پروفٹ کما رہا ہوں، میں 1 لاکھ پروفٹ کما رہا ہوں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار میرا نام استعمال کر رہا ہے، مجھے 1,00,000 روپے دے رہا ہے ہر سال یا ہر مہینے جو بھی ہے. سمجھ آ گئی حفصہ؟ لیکن جب تم آؤ گی اور تم کہو گی کہ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں ٹرومین میں، آپ بھی مالک بننا چاہتی ہو، تو آپ کو اگر سر اعجاز کہیں گے کہ یہ مثال کے طور پہ حیدری والا بھی ہمارا ہے، تو آپ بولو گے اچھا حیدری والا آپ کا ہے، اوکے حیدری والا اگر آپ کا ہے تو سر وہاں سے کتنا پروفٹ کماتے ہیں؟ تو سر اعجاز بولیں گے مجھے کیا پتا. تو اس کا مطلب ہے سر اعجاز تبھی آپ کو بولیں گے وہ ان کا ہے جب سر اعجاز کے کوچنگ کا یا ان کا اپنا ذاتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے، سننا یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے. اچھا وہ تم لوگ سوال کرتے ہو. اچھا اوکے سامیہ، میں نے پڑھ لیا میسج. یہ بھی تو ہو سکتا ہے پیارے بچوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سنیے گا جملہ بڑا قیمتی ہے. کیا جملہ آ گیا دماغ میں اچانک، حفصہ کی بات سے آیا. سر اعجاز یہاں پر ایک کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، یہاں سے خوب پروفٹ کمائیں اور وہ اپنے گھر لے جائیں اور اپنے گھر پہ پیسے جمع کرتے رہیں، اور پھر وہ ایک اور کوچنگ سینٹر کھولیں ٹرومین کے نام سے اور وہاں پیسے وہ اپنے گھر سے لا کے لگائیں. تو آپ سر اعجاز یہاں کے الگ مالک اور وہاں کے الگ مالک، سر اعجاز کے 2 الگ الگ بزنس کہلائیں گے. یہ بھی سر اعجاز کے 2 الگ الگ بزنس کہلائیں گے. حالانکہ دونوں بزنس کی نیچر سیم ہے، لیکن لنک کیوں نہیں ہے؟ مالک تو دونوں کے سیم ہے، سر ایک سوال ہے. لنک تو نہیں ہے کیونکہ اس بزنس کا کوئی پیسہ وہاں گیا، اس بزنس کا کوئی پیسہ وہاں گیا نہیں ہے، اس بزنس کی سر کوئی ایک چیز سوال ہے. وہاں گئی نہیں ہے، اس بزنس کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں سارے پیسے سر اعجاز نے اپنے گھر سے لے جا کے لگائے الگ. سر اعجاز وہاں کے الگ مالک، یہاں کے الگ مالک. دونوں بزنس سسٹر کنسرن بزنس کراتے ہیں، یعنی جس کا مالک ایک ہو. یہ سب نالج بیس باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے؟ دونوں بزنس سسٹر کنسرن ایسے بزنس کو کہتے ہیں جس کا مالک سیم ہو.
لیکن دونوں قانون کی نظر میں الگ الگ بزنس ہیں. ہاں چاہے نام سیم ہو, بالکل چاہے نام سیم ہو. سر کیوں؟ ایک سوال ہے. دیکھو نا منال, میں نے کہا اگر سر اعجاز اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہ لگائیں اور سارے پیسے وہ کہاں سے لے کے جائیں, اس کوچنگ سینٹر سے جو کوچنگ سینٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو پھر ایسی صورت میں جہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہ ہیڈ آفس کہلائے گا, اور جہاں لے کے جا رہے ہیں وہ برانچ کہلائے گی. صحیح ہے, سب کلیئر ہیں الحمدللہ. جی کاشان بولیں. ہاں بولیے کاشان, محمد کاشان فرمائیے. محمد کاشان, میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا, لکھ رہے ہیں میسج. کیا سوال ہے بیٹا؟ اور کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہے؟ عائشہ تمہیں سمجھ میں آیا ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو سر نے ایک برانچ کھولی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ ایک الگ بزنس ہے, یہ ایک الگ بزنس ہے. وہ ایک الگ بزنس ہے اور یہ ایک الگ بزنس ہے. نہیں, ہیڈ آفس کب ہوتا ہے, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں محمد کاشان, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہیڈ آفس اور برانچ کب ہوتا ہے اکاؤنٹنگ میں؟ ہیڈ آفس اور برانچ کا ریلیشن تب بنتا ہے جب کسی ایک آفس سے پیسے, فرنیچر, بلڈنگ, مشینری, اکوپمنٹ اٹھا کر کسی دوسرے جگہ کاروبار شروع کر لیا جائے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو دوسری جگہ ہم نے فرنیچر خریدا, بلڈنگ خریدی, وہ ساری چیزوں کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ کیا مالک سے بولا تم لا کے دو؟ مالک 1 روپیہ بھی نہیں لا رہا, بلکہ یہ جو ہمارا یو پی موڑ والا سیٹ اپ چل رہا ہے, یہاں سے ہم نے اتنے پیسے کمائے کہ ہم نے وہ پیسہ لے جا کر دوسری جگہ اپنا ایک کیمپس بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والی جگہ بھی سر اعجاز کی, اور وہ جو بنا وہ بھی سر اعجاز کا. لیکن وہ سر اعجاز نے خود اپنے گھر سے پیسے لا کے نہیں بنایا, وہاں سارے پیسے اس آفس کے گئے. تو کیونکہ اس آفس پہ پورا حق کس کا ہے؟ یو پی موڑ والے آفس پہ پورا حق کس کا ہے؟ یو پی موڑ والے آفس پہ پورا حق کس کا ہے؟ سر اعجاز کا. سر اعجاز کا. تو یہاں کی اب یہاں اس آفس سے جو پیسے اٹھ کے کسی دوسری جگہ گئے ہیں اس پر بھی کس کا حق ہوا؟ ڈیفینیٹلی یہاں سے جو پیسہ اٹھ کر کہیں اور گیا اس پر بھی سر اعجاز کا ہی حق ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ برانچ بھی ہے سر اعجاز کی, لیکن اس برانچ کی اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے ہم وہاں یہ نہیں لکھیں گے کہ سر اعجاز یہاں کے اونر ہیں. ہم کہیں گے برانچ کو جو کچھ ملا وہ سب کس نے دیا؟ برانچ کو جو کچھ ملا سر اعجاز نے دیا. شہریار سوچ لو, ہیڈ آفس نے دیا, ٹرو مین نے ہیڈ دیا, آفس تو نے جس ٹرو مین نے دیا وہ ہیڈ آفس, اور جس کو دیا وہ برانچ. سر اعجاز نے کوئی پیسے نہیں دیے. سر اعجاز اگر الگ الگ 2 جگہ پیسے لگا کر 2 الگ الگ کاروبار کریں گے تو بے شک وہ کاروبار سیم ہو, لیکن 2 الگ الگ جگہ کر رہے ہیں, اور دونوں جیسے مثال کے طور پہ بھائی ایک اور مثال دے دیتا ہوں, آخری مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ سمجھ میں آ جائے. سر اعجاز نے ایک پزا 360 کے نام سے 5 اسٹار پہ ایک پزا کھولا, اور انہوں نے ایک پزا 360 کے نام سے یو پی موڑ پہ ایک پزا 360 کھولا. دونوں جگہ انہوں نے اپنے گھر سے الگ الگ پیسے لے جا کے لگائے. دنیا کے نزدیک وہ دونوں برانچز ہیں, صحیح ہے, وہاں بھی پزا 360 لکھا, یہاں بھی پزا 360, لیکن دونوں الگ الگ بزنس ہیں سر اعجاز کے. کیوں؟ وہاں پر بھی سر اعجاز نے الگ انویسٹمنٹ کی, یہاں بھی سر اعجاز نے الگ انویسٹمنٹ کی. جی سر, اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں اس پہلی شیٹ پہ جب کام کر رہا تھا, یہ دیکھیں میں نے شیٹ شیئر کی تھی, یہاں ہم نے کہاں گئی یہ رہی, میں نے اس کا نام بھی چینج نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام FLGL فیکٹری لیجر جرنل لیجر لکھا ہوا ہے اسٹل. میں اس فائل کو سیو بھی کر لیتا ہوں, اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھا تھا فیکٹری لیجر جرنل لیجر, یہ بالکل اسی کے جیسا ہے, لیکن وہ بہت چھوٹا ٹاپک تھا, 3-4-5 سوالوں پہ ختم ہو گیا تھا, اور یہ اچھا خاصا بڑا ٹاپک ہے. تو پہلے تو یہاں پہ میں بنا دوں ایک عدد فولڈر, اس کا نام ہے برانچ. برانچ کی سپیلنگ پہ زلزلہ آ گیا, اور یہ ہے
ब्रांच प्रैक्टिकल, BR प्रैक्टिकल, सही है, ओके। जी अफसा, मेरे कहने का यही मतलब है, बिल्कुल। हाँ, तो भी अलग अलग बिजनेस है मासूमा, मैंने आपका मैसेज भी पढ़ लिया। मासूमा कह रही है सर अगर ओनर भी कोई और हो, ओनर कोई और हो, जैसे आप ओनर बन जाओ अपने इलाके में, आप एक कोचिंग खोल लो, ट्रूमैन नाम रख लो, आप उसके ओनर हो, दुनिया के नजदीक वो ब्रांच है, लेकिन अकाउंटिंग के नजदीक वो ब्रांच नहीं है, वहां की मालिक आप हो, यहाँ के मालिक सर एजाज है। ये मैंने मासूमा के सवाल का जवाब दे दिया। हफ्सा ने कहा सर आपका कहने का मतलब है ब्रांच वो होती है जिसकी किसी चीज के जब पैसे या चीजें हेड ऑफिस से जाएं। जी बिल्कुल, ब्रांच वो होती है जिसके बनने में सारा का सारा किरदार ऑफिस का हो। तो ऑफिस जिसने बनाया वो हेड ऑफिस बन जाता है, और जिसे बनाया वो ब्रांच कहलाती है। जब हैदरी वाले कैंपस को वहां जगह किराए पे लेने के लिए कैश सर एजाज अपने घर से न लाएं, बल्कि इस कोचिंग से लेके जाएं। वहां खरीदने के लिए डेस्क पैसे सर एजाज अपने घर से ना लाएं, बल्कि इस कोचिंग से उठा के लेके जाएं। वहां रखने के लिए कंप्यूटर सर एजाज नए ना खरीदें, बल्कि यहाँ से 2 उठा के ले जाके वहां रख दें। तो इसका मतलब है वहां हर आने वाली चीज किसी जगह से आ रही है। बाजाहिर कौन लेकर आ रहा है? सर एजाज लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल गलत, सर एजाज थोड़ी लेकर आ रहे हैं। सर एजाज तो कारोबार में पैसे लेकर आए थे, यूपी मोड़ वाले कारोबार में जो कुछ आया था वो सर एजाज की वजह से आया था। और अब जो हैदरी वाली जगह पे आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो सब यूपी मोड़ से आ रहा है। तो यूपी मोड़ बन जाएगा हैदरी ब्रांच के लिए क्या? बोलो, जुमला कंप्लीट करो। हेड ऑफिस। अभी मरियम जवाब दे रहा हूं तुम्हें। ऐसी सूरत में आप लोगों ने जवाब तो दिया, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा था वो जवाब नहीं दिया। आसान जवाब देना था, आप लोग मुश्किल जवाब दे रही हैं। और 3 ही जवाब आए, बाकी सब 16 17 18 लोग तो सन्नाटे में बेचारे सो गए शायद। सब लोग जरा गौर से मेरी बात सुन लें, पागलपन ना करें, मुझे जवाब दीजिए। समझ आई? मुझे आप सबका रिप्लाई चाहिए अब जब मैं सवाल करूंगा, और नहीं आया ना तो फिर मैं बताता हूँ आपको। सुने गौर से। कोई भी कारोबार कोई भी कारोबार शुरू होता है किसकी मदद से? बोले। किसी ने कहा ओनर की मदद से, किसी ने कहा कैपिटल की मदद से, और किसी ने कैश भी बोल दिया, अल्लाह माफ करे। चलें ठीक है भाई, कैश की मदद से शुरू होता है, तो कैश कौन लेकर आता है कारोबार में? मालिक लेकर आता है। मालिक के बगैर तो बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता। तो वो जो हैदरी पे ब्रांच खुल रही है वो उसका मालिक कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब बताएं, वो जो हैदरी पे ब्रांच खुल रही है वहां पैसे कौन लेकर आ रहा है? आप सब गलत हैं, आप सब गलत हैं। हैदरी पे, अब मैं अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैंने नहीं खोली भाई वो ब्रांच, ना मैं वहां पैसे लगा रहा हूँ, मैंने नहीं खोली है वो। मिनाल का जवाब सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार भाई ने अब सही जवाब दिया या पता नहीं क्या दिया, कुछ समझ में नहीं आई। कोमल ये क्या जवाब दे रही हो, समझ में नहीं आया मुझे। नहीं बेटा, सर मासूमा सर एजाज कैसे मालिक हो सकते हैं वहां के? मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। भाई खुदा का वास्ता आप सब लोग सुनो यार, पता नहीं आप लोगों का दिमाग किधर है, इतनी आसान बात को मुश्किल बना देते हो। बड़े चैंपियन हो तुम लोग, कभी आसान मुश्किल बात 1 सेकंड में समझ जाते हो, और कभी आसान बात में इतना पका देते हो। ओ भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई कारोबार में पैसे इंसान लगाए, अबे जाहिलीन गौर से सुनो, इतनी आसान बात को मुश्किल बना दिया तुम लोगों ने फजूल में। जब किसी कारोबार में पैसे, बिल्कुल आ रहे हैं इकरानाज, आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। जब किसी कारोबार में पैसे इंसान लगाए तो वो इंसान कारोबार का बनता है। बोलो जाहिलीन, इतनी आसान बात को मुश्किल बना दिया, इडियट्स। जब तुम किसी कारोबार में पैसे लगाओगे तुम इंसान हो? बोलो नहीं, हम नहीं है इंसान। बोलो, जब तुम किसी कारोबार में पैसे लगाओगे तो कारोबार में पैसे लगाने वाला कारोबार का क्या बनता है? कारोबार में पैसे लगाने वाला कारोबार का मालिक बनता है, ओनर बनता है। तो तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा ना, कहा जाएगा भाई काशान कैपिटल, कोमल कैपिटल, इकरा कैपिटल, इकरा नाश कैपिटल, अफसा कैपिटल, आयशा कैपिटल, अरहम कैपिटल,
منال کیپٹل، محمد کاشان کیپٹل، یعنی جو پیسے کاروبار میں لگائے گا وہ کاروبار کا بنے گا مالک. ابے بھائی ایڈیٹس، اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حیدری پہ کھلا کیمپس، وہاں سارا چیزیں، وہاں کیش، فرنیچر، ساری چیزیں، کمپیوٹر کہاں سے گئیں؟ ایڈیٹس کہاں سے گئیں بتاؤ. اب اگر کسی نے بولا نا سر اجاز لائے، تو میں بتا رہا ہوں نفسیاتی مریض سارے بول بھی رہا ہوں، دیر سے سمجھا رہا ہوں محنت سے کہ وہاں ساری چیزیں کون لے کے جا رہا ہے. بے شک سر اجاز اٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں، تم کو بھی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پڑھانے کے، چلو وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھو. لیکن ابے بھائی وہاں وہ سر اجاز کے اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں پیسے. وہ کہاں سے لے کے جا رہے ہیں پیسے؟ یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ یو پی موڑ والی جگہ سے. تو اب یو پی موڑ وہاں کا کیا بن گیا؟ یو پی موڑ وہاں کا کیا کہلائے گا بتاؤ؟ یو پی موڑ اس جگہ کا کیا کہلائے گا؟ ہاں یہ آیا نا جواب. ہیڈ آفس تو عام آسان مشکل زبان میں کہہ رہے ہو، آسان زبان میں بولو. وہاں کا مالک کون ہوگا مجھے یہ بتاؤ. حیدری میں جو کچھ لگا وہ کس نے لگایا؟ اب اگر کسی نے سر اجاز بولا نا جوتے ماروں گا میں. ہاں تو وہاں کا مالک کون ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. وہاں کا مالک کون کہلائے گا سامیہ؟ وہاں کا مالک کون کہلائے گا یہ بتاؤ. وہاں کا مالک کہلائے گا یو پی موڑ. وہاں کا مالک کہلائے گا ہیڈ آفس. وہاں کا مالک کہلائے گا یو پی موڑ. وہاں کا مالک کہلائے گا ہیڈ آفس. کیونکہ وہاں مالک نے پیسے نہیں لگائے، مالک نے پیسے لگائے نا یو پی موڑ میں. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی سارے پاگل ہیں. ہاں اتنی آسان بات تپا دی ہے، اتنی دیر ہو گئی میں اتنی محنت کرے جا رہا ہوں، سمجھائے جا رہا ہوں، ایکسٹرا باتیں بھی بتا رہا ہوں. وہ صحیح ہے، 2 لائنیں بول کے نا آپ لوگوں کو فوراً شروع کروا دینا چاہیے. چلو بیٹا آؤ شاباش، یہ پریکٹیکل کام کر لو، ابھی انٹریاں بناؤ دھاما دھام، یہ ڈیبٹ یہ کریڈٹ ایسے پڑھاؤ نا، مزہ آتا ہے ان کو. چلو بھائی یہ ٹرانزیکشن پڑھیں گے، لیکن مزہ تب آتا ہے جب ہمیں کانسیپٹ پتا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا، آپ سنو آگے، آگے کی بات سنو آپ غور سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہیڈ آفس سے پیسے جا رہے ہیں تو ہیڈ آفس اپنے پاس لکھے گا. یعنی یو پی موڑ سے پیسے جا رہے ہیں تو یو پی موڑ کہے گا ہمارے پاس سے کیا گیا؟ کیش گئے، اکوپمنٹ گیا، فرنیچر گیا، ہمارے پاس سے گیا، تو یہ بولے گا کریڈٹ ہوا. لیکن مزے کی بات یہ ہے، اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ یہ ہیڈ آفس اور برانچ بزنس اب ایک ہیں. یہ دونوں ایک بزنس کہلائیں گے نا یا نہیں؟ بزنس الگ الگ کب ہے؟ جب یہاں کا مالک سر اعجاز ہو اور وہاں کے مالک سر عمران ہو. یہی بولا تھا نا میں نے. لیکن اب مالک ایک ہی ہے، یہاں کا مالک سر اعجاز ہے اور اس جگہ کے مالک سر اعجاز نہیں ہے، لیکن اس جگہ کا مالک ہے یہ والا کیمپس، یو پی موڑ کیمپس. یہی بولا نا میں نے، وہ اس کی برانچ ہے، یہی سمجھایا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہاں جو پیسے گئے وہ ہیڈ آفس نے بھیجے، یو پی موڑ نے بھیجے. تو یہ کہے گا میرے پاس سے کیش گیا. برانچ بھی تو اپنے پاس اکاؤنٹنگ کرے گی یا نہیں؟ برانچ بھی اپنے پاس اکاؤنٹنگ کرے گی یا نہیں؟ برانچ کہے گی آج میرے پاس جو کچھ آیا وہ کس کی وجہ سے آیا؟ سر اعجاز نے لا کے دیا ہے؟ بولو. وہ کہے گا آج میرے پاس جو کچھ آیا مجھے کس نے بھیجا؟ یو پی موڑ نے بھیجا، ہیڈ آفس نے بھیجا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز تو جا رہی ہے میرا بیٹا، آواز تو بہترین جا رہی ہے. رمشا ریکنیکٹ کر لو اگر آواز نہیں آ رہی. میرے حساب سے آواز بہترین جا رہی ہے. جی یہی سمجھا رہا ہوں میں. سمجھ آئی سامیہ؟ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کہ اب وہ جو یو پی موڑ نے سارا کیش بھیجا تو یو پی موڑ اپنے پاس لکھے گا ہمارے پاس سے کیش گیا. برانچ کہے گی ہمارے پاس کیش آیا. اچھا سر سمجھ میں آ گئی یہ بات، چلیں ٹھیک ہے. او بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب یہ بھی تو سوچو. اونر پوچھے گا کیش کہاں ہے؟ اونر پوچھے گا کیش کہاں ہے؟ تو ہیڈ آفس بولے گا کیش کہاں ہے؟ بولے گا وہ جو ہم نے کھولی ہے نئی والی برانچ، کیش اس میں پڑا ہے. تو اونر کہے گا اچھا 10 لاکھ روپے کیش ہونا چاہیے تھا یہاں، تم کہہ رہے ہو 6 لاکھ روپے کیش تم نے کہاں رکھوا دیا؟ 6 لاکھ روپے کیش تم نے کسے دے دیا؟ برانچ کو. تو وہ برانچ کے اکاؤنٹنٹ سے ویریفائی کروا سکتا ہے؟ سر اگر دونوں جگہ کے اکاؤنٹنٹ سیم ہو، اکاؤنٹنٹ بے شک دونوں جگہ کا سیم ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک ہو، بڑا مین اکاؤنٹنٹ ایک ہو، لیکن یہاں کام کرنے والے الگ کام کر رہے ہوں گے اور یہاں کام کرنے والے الگ.
یہاں کا حساب کتاب الگ ہو رہا ہوگا, وہاں کا حساب کتاب الگ. باقی بعد میں جتنا بھی پروفٹ برانچ کمائے گی وہ سارا کا سارا پروفٹ کسے دے گی؟ بولو, سوچ سمجھ کے بولنا. برانچ پورے سال چلے گی, پروفٹ کمائے گی, وہ پروفٹ کسے دے گی؟ سوچ سمجھ کے جواب دینا, تکا نہیں لگانا, عقل مندی سے. عریشہ غلط لکھا ہے تم نے, تاشفا آپ نے بھی غلط لکھا ہے, محمد کاشان آپ نے بھی غلط لکھا ہے. میں آپ سے بار بار بک بک کر رہا ہوں سب لوگوں سے کہ برانچ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اعجاز کون ہے بھائی. برانچ تو اعجاز بھائی کو جانتی ہی نہیں ہے. برانچ میں پیسے کس نے لگائے؟ 1 کروڑ بار سمجھا دیا میں نے. ایڈیٹس کی طرح الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. برانچ میں سارے کے سارے پیسے کس نے بھیجے؟ برانچ کو پیسے کس نے بھیجے؟ ہیڈ آفس نے بھیجے نا. تو برانچ کے لیے مالک کون ہے؟ ہیڈ آفس کا مالک کون ہے؟ ہیڈ آفس کا مالک بولو کون ہے؟ ہیڈ آفس کا پوچھ رہا ہوں. ہیڈ آفس کا کون ہے مالک؟ سر اعجاز. لیکن اس برانچ کا مالک کون ہے؟ اس برانچ کا مالک ہے ہیڈ آفس. اور یہ پورے سیٹ اپ کا مالک بھی کون ہے؟ پورے سیٹ اپ کا مالک, پورے سیٹ اپ کا مالک, پورے سیٹ اپ کا مالک. ہیڈ آفس میں جو کچھ موجود ہے اور ہیڈ آفس میں جو کچھ تھا وہ اٹھا کے برانچ بھیج دیا, تو ہیڈ آفس کی چیزوں پر بھی کس کا حق؟ برانچ کی. اور برانچ میں جو کچھ ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا ہے سر اعجاز کا. لیکن اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے ہم برانچ یہ کہے گی مجھے سر اعجاز نے پیسے نہیں دیے, مجھے پیسے بھیجے ہیڈ آفس نے. اور اور جب برانچ واپس پیسے بھیجے گی تو کہے گی ہیڈ آفس میں نے تمہیں پیسے کر دیے واپس. ہیڈ آفس کہے گا سر اعجاز ہم نے آپ کو پیسے نہیں دیے, ہم نے پیسے کس کو بھیج دیا؟ اپنی برانچ کو. صحیح ہے. امید کرتا ہوں کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا, شاید اللہ کرے. کچھ ہم زیادہ الجھ گئے, زیادہ پڑھانے کے چکر میں نا زیادہ الجھ جاتے ہیں ہم, اور زیادہ الجھ کے نا پھر پریشان ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب یہ ہوا دونوں اپنا پروفٹ بھی الگ الگ نکالیں گے؟ جی ہاں. سر کیوں پروفٹ الگ الگ کیوں نکلے گا؟ بزنس تو ایک ہے. وہ بھائی یہ الگ اپنا سامان بیچ رہے ہیں, یہ الگ اپنے بچے پڑھا